یہ آیت کریمہ اتنی معروف ہے کہ جس کے مفہوم سے ہر کسی کو بخوبی واقفیت ہوگی۔ آیت ہاذا کا مطلب ہے بے شک اللہ کے جو ولی ہے انہیں نہ ہی کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی انہیں کسی چیز کا غم ہے۔ اے میرے حاضرین، میں آپ کے ذہن کی حاضری چاہتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جس خاکدان گیتی پر، ہم اور آپ جس عالم رنگ و بو میں اپنے لمحات زندگی کو گزار رہے ہیں، اس عالم رنگ و بو میں، اس خاکدان گیتی پر اللہ نے اپنے کتنے اولیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے۔ حضرات، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس خاکدان گیتی پر، اللہ نے اس عالم رنگ و بو میں بے شمار اولیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ نے انگنت اولیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے اور ہر ولی کو اس عالم رنگ و بو میں مبعوث فرما کر کے دین متین کی خدمت کرنے کے لیے، اسلام کے شمع کو روشن کرنے کے لیے، ضالین کو راہ راست پر لانے کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے الگ الگ سرزمین اور الگ الگ علاقہ عطا فرمایا ہے۔ جب آپ اولیاء کرام کی ہسٹری کو پڑھیں گے، آپ اولیاء کرام کی تاریخ کو پڑھیں گے، تو اولیاء کرام کے تاریخی آئینے میں آپ کو نظر آئے گا، اولیاء کرام کی تاریخ میں آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ رب کائنات نے جب اس خاکدان گیتی پر سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد سیدنا سرکار غوث اعظم کو بھیجا تو میرے خوف کو دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے، میرے خوف کو ضالین کو راہ راست پر لانے کے لیے، میرے خوف کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بغداد شریف کی سرزمین عطا فرمایا۔ ہاں سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کو بھیجا تو اللہ نے آپ کو اجمیر معلی کی سرزمین عطا فرمایا۔ سیدنا سالار مسعود غازی کو بھیجا تو بہرائچ شریف کی سرزمین عطا فرمایا۔ سیدنا سرکار مخدوم اشرف کو بھیجا تو آپ کو سوچا مقدسہ کی سرزمین عطا فرمایا۔ سیدنا سرکار وارث پاک کو بھیجا تو آپ کو دیوا شریف کی سرزمین عطا فرمایا۔ سرکار مصابر پاک کو بھیجا تو آپ کو کلیر شریف کی سرزمین عطا فرمایا۔ سرکار حلال الحق الدین کو بھیجا تو پنڈوا شریف کی سرزمین عطا فرمایا۔ سرکار شرف الدین یحییٰ کو بھیجا تو آپ کو منیر شریف کی سرزمین عطا فرمایا۔ لیکن قربان جاؤ عظمت قطب یگانہ پر، آج قربان جاؤ عظمت قطب یگانہ پر، قربان جاؤ مختوم زمانہ پر، قربان جاؤ صاحب عرص پاک پر، قربان جاؤ سیدنا سرکار محمد بادشاہ عالم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ پر کہ جب اللہ رب کائنات نے میرے مختوم زمانہ کو اس خاکدانے میں بھیجا، میرے مختوم زمانہ کو اللہ نے اس عالم رنگ و بو میں بھیجا، میرے بادشاہ عالم کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تو آپ کی ولادت باسعادت غازی پور کی سرزمین پر فرمایا اور آپ کو دین متین کی خدمت کرنے کے لیے، آپ کو دین اسلام کا شمع روشن کرنے کے لیے، ضالین کو راہ راست پر لانے کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے مغربی بنگال سندر شریف کی سرزمین عطا فرمایا۔ میرے مختوم زمانہ قطب یگانہ صاحب سیدنا سرکار بادشاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ مغربی بنگال سندر شریف کی سرزمین پر قدم رکھتا ہوئے کہ کہاں آپ نے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت فرمائی، کہاں آپ نے دین حنیف کی شمع کو روشن کیا، وہیں پر آپ نے لاکھوں گمراہوں کو راہ راست عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، فیضان مخدوم زمانہ، فیضان قطب یگانہ، خطب عالم، خطب عالم، خطب عالم، خطب عالم، فیضان حضور ممتاز الاولیاء، علماء اہل سنت،
عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے سرکار مخدوم زمانہ قطب یگانہ سیدنا بادشاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ قبل وصال اپنا ترجمان، اپنا جانشین، اپنا ولی عہد منتخب کرنا چاہا۔ ذہن کو حاضر کرو، سرکار مخدوم زمانہ نے جب اپنا ولی عہد بنانا چاہا، اپنا جانشین مقرر کرنا چاہا، آپ نے سوچا کہ میرے دنیا سے وصال فرما جانے کے بعد میرا جانشین کسی نہ کسی کو ہونا چاہیے، میرا کوئی سچا ترجمان کسی کو نہ کسی کو ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنے جانشین کے بارے میں انتخاب کی نظریں دوڑاتے ہیں، جب آپ اپنے جانشین کے بارے میں اپنے ذہن کو دوڑاتے ہیں، تو میرے مخدوم زمانہ قطب یگانہ کی نگاہیں کسی اور شخصیت کی طرف نہیں جاتی ہے، کسی اور ذات کی طرف نہیں جاتی ہے۔ مخدوم زمانہ کی نگاہیں اگر جاتی ہیں تو ممتاز الاولیاء کی طرف جاتی ہے، مخدوم زمانہ کی نگاہیں اگر جاتی ہے تو سرتاج الاصفیاء کی طرف جاتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مخدوم زمانہ کی نگاہیں آگے سجادہ نشینی کے تعلق سے، ولی عہد کے تعلق سے ممتاز الاولیاء کی طرف کیوں گئی تھی، سرتاج الاولیاء کی طرف کیوں گئی تھی؟ مجھ سے جواب سنو، آپ کی نگاہیں اس لیے ممتاز الاولیاء کی طرف گئی تھی، آپ کی نگاہیں اس لیے سرتاج الاصفیاء کی طرف گئی تھی کہ مخدوم زمانہ جان رہے تھے کہ میرے پاس ممتاز الاولیاء کے ذریعے جہاں دین کی تبلیغ ہوگی وہیں گمراہ ہوگا۔ میرے سرکار مخدوم زمانہ قطب یگانہ سیدنا سرکار محمد بادشاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ بے شمار محاسن و کمالات کے جامع تھے، بے شمار محاسن و کمالات کے جامع تھے، اور آپ کی پوری زندگی کشف و کرامت کا مجموعہ ہے، آپ کی پوری حیات طیبہ کشف و کرامت کی کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اگر ساحل عرص باغ مخدوم زمانہ قطب یگانہ کے کشف و کرامت پر یہ ناچیز عابد رضا مصباحی سرکار حافظ ملت کے فیضان لیبر کو بیان کرنا چاہے تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، لیکن ہمارے بہت سارے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، جن میں سے ہر ایک کو آپ تمامی حضرات کو سننا ہے، اس کا مجھے بھی بہت خاص خیال رکھنا ہے۔ تھوڑی دیر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، مجھے اس کا بہت خیال ہے، حضور کے حکم کا بھی مجھے بہت خیال ہے۔ میں عرض کر رہا تھا سرکار مخدوم زمانہ کی مکمل حیات طیبہ کشف و کرامت کی کھلی ہوئی کتاب ہے، کشف و کرامت کا مجموعہ ہے۔ اگر تفصیلاً آپ کے کشف و کرامت کو ذکر کیا جائے تو کافی وقت کی ضرورت ہے۔ آؤ انہی بے شمار کرامتوں میں سے، انہی بے شمار کشف و کرامت میں سے ایک کرامت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے میرے مخدوم زمانہ کی عظمت کا اظہار ہو جائے۔ سیدنا سرکار مخدوم زمانہ قطب یگانہ رحمت اللہ تعالی علیہ گورکھپور کمشنری کے علاقے شہرت گڑھ کی سرزمین پر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب شہرت گڑھ کی مقدس سرزمین پر قدم رنجا ہوتے ہیں، آپ وہاں نزول اجلال فرماتے ہیں، تو آپ شہرت گڑھ کی سرزمین پر
घास पर चटाई बिछा करके औरादे वफाई में मशगूल हो जाते हैं, आप तस्बीह पढ़ने लगते हैं, उसी असना में आपके दाएं बाएं और सामने अहले इस्लाम की भीड़ लग जाती है, मुसलमानों का एक इस्तिहाम लग जाता है, अकीदतमंदों की एक भीड़ लग जाती है, अकीदतमंदों का एक जम्मे गफीर लग जाता है। सरकार मखदूम ज़माना है, तस्बीह पढ़ रहे हैं, उसी असना में आप अपने अकीदतमंदों को रुश्त हिदायत की तरबियत दे रहे हैं, आप रुश्त हिदायत की बातें कर रहे हैं, आप अपने मुरीदों को रुश्त हिदायत की बातें कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं? किस तरीके से? उसी तरीके से जिस तरीके से हुजूर ताजुल औलिया करते रहते हैं, सरकार ताजुल अस्फिया करते रहते हैं। आज ये मेरा दूसरा दिन है उत्तर प्रदेश की सरजमीन से यहाँ आए हुए, तीसरा दिन गालिबन है। तीनों दिन से मैं देख रहा हूँ कि इस अजीम खानकाह में, इस अजीम बुजुर्ग के सच्चादा नशीन सरकार ताजुल औलिया की शख्सियत बड़ी बेमिसाल शख्सियत है। सरकार ताजुल औलिया की शख्सियत बड़ी बेमिसाल शख्सियत है। आप सुबह भी अपने मुरीदों को रुश्ते हिदायत की बातें करते हैं और शाम को भी रुश्ते हिदायत की बातें करते हैं। हज़रात, सरकार मखदूम ज़माना है, शोहरत भर की सरजमीन है। आप अपने अकीदतमंदों से, आप अपने मुरीदों से रुश्ते हिदायत की बातें कर रहे हैं कि उसी असना में आपके पास जो बैठे हुए मुरीदीन थे, आपके पास जो बैठे हुए अकीदतमंद थे, आपके पास जो बैठे हुए मुसलमान थे, तब अतन खड़े हो जाते हैं। सरकार मखदूम ज़माना वजह और इल्लत पूछते हैं और आप पूछते हैं आखिर वजह क्या है? अभी तक के तुम लोग बैठे हुए थे, रुश्ते हिदायत की बात चल रही थी, अब तुम हो कि खड़े हो गए हो। तो आपके पास जितने मुसलमान मौजूद थे, आपके पास जितने अकीदतमंद मौजूद थे, सारे अकीदतमंदों ने कहा हुजूर हमारा राजा रथ पर सवार होकर के आ रहा है, इसलिए हम खड़े हो गए हैं। सरकार मखदूम ज़माना ने काट करके फरमाया कि नादान, रथ पर बैठने वाला वो राजा तुम्हारा असल में राजा नहीं है, अरे असल में राजा मैं हूं। इसलिए कि जो रथ पर सवार होकर तुम्हारे फरमान के मुताबिक तुम्हारा राजा आ रहा है, उसे मखलूक ने राजा बनाया है और मैं वो राजा हूं। इसको मखलूक ने राजा नहीं बनाया है, बल्कि मखलूक के खालिक ने। मखदूम ज़माना खुतबे आलम, खुतबे आलम, खुतबे आलम, खुतबे आलम, फैज़ान हुजूर मुमताजुल औलिया, फैज़ान हुजूर सरताजुल अस्फिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। राजा रथ पर सवार होकर के मेरे मखदूम ज़माना की खिदमत में हाजिर हुआ और अपने सर को जमीन पर रख दिया। मेरे मखदूम ज़माना ने जब राजा की इस अंदाज को देखा कि उसने अपने सिर को जमीन पर रख दिया है, तो मेरे मखदूम ज़माना को राजा की ये अदा बहुत पसंद आ गई। मखदूम ज़माना को राजा की ये अदा पसंद आई। आए हुए राजा के पास दो औरतें थीं, उन औरतों में से एक राजा की मां थी और दूसरी औरत उसकी अहलिया यानी बीवी थी। राजा मेरे मखदूम ज़माना की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया हुजूर मैं आपको दावत पेश कर रहा हूं कि आप मेरे आली शान महल में तशरीफ लाएं, आप मेरी दावत कबूल करें। हुजूर मैं आपसे ये भी प्यारीज़ा पेश कर रहा हूं कि जिस जगह आपकी जलवागरी है, जिस जगह आप कदम रंजा हुए हैं, मैं चाहता हूं कि उस जगह आपके लिए आलीशान इमारत तैयार करवा दो। लेकिन ये अल्लाह के वली थे, कोई दुनियादार नहीं थे। हजरत सरकार मखदूम ज़माना ने उसकी दूसरी दरखास्त को ये कह करके रद्द फरमा दिया कि अभी इस सिलसिले में मेरे पीर और बड़े पीर का फरमान नहीं जारी हुआ है। दूसरे व पहले वाले पैगाम को आपने कबूल कर लिया, पहली दावत को आपने
قبول فرما کر حسب وعدہ آپ راجا کے محل میں تشریف لے گئے. جب میرے مخدوم زمانہ راجا کے محل میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ راجا کے محل میں راجا ہے, راجا کے محل میں راجا اور اس کی ماں اور اس کی اہلیہ ہے. ان تینوں کے علاوہ کوئی چوتھا موجود نہیں تھا, کوئی چوتھا نظر نہیں آ رہا تھا. مخدوم زمانہ نے راجا سے مخاطب ہو کر کے پوچھا, راجا کیا اس عریض اتنے عالی شان محل کے اندر تمہیں تینوں لوگ رہتے ہو, تینوں کے علاوہ کوئی چوتھا رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ سرکار مخدوم زمانہ کی اس تفتیش پر راجا ایک طرف ساروں قطار رونے لگا, راجا کی ماں ایک طرف ساروں قطار رونے لگے, راجا کی بیوی ایک طرف ساروں قطار رونے لگے. سرکار مخدوم زمانہ کی خدمت میں راجا عرض کرتا ہے, سرکار کرم فرمائے, سرکار کرم فرمائے تاکہ اللہ تعالی میرے اس عالی شان محل میں اولاد نرینہ عطا فرما دے. سرکار مخدوم زمانہ ہے, سرکار مخدوم جگانا ہے. آپ کو اس راجا کے حالت پر ترس آتی ہے. میرے سرکار مخدوم زمانہ تمہیں جگانا ہے. آپ اپنی جگہ چھوڑتے ہیں اور محل کے دیوار پر کروار سے قریب ہوتے ہیں. انگشت شہادت سے آپ دو نشانیاں لیتے ہیں, دو نشانیاں آپ کھینچتے ہیں. راجا آپ سے مخاطب ہو کر عرض کرتا ہے, حضور آخر ان دونوں نشانیوں کا کیا مطلب ہے, ان دونوں نشانیوں کا کیا مفہوم ہے؟ سرکار مخدوم زمانہ نے ارشاد فرمایا, راجا ان قریب اللہ تعالیٰ تجھے دو اولاد عطا فرمائے گا. میرے مخدوم زمانہ کا ارشاد ہوا, اللہ نے میرے مخدوم کی عنایتوں سے وہ راجا جس کے محل میں کوئی لڑکا نہیں تھا, وہ راجا جس کی بیوی کی گود خالی تھی, اللہ نے مخدوم زمانہ کی عنایتوں سے اسے دو اولاد عطا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مخدوم زمانہ, فیضان خطب یگانہ, خطب عالم, خطب عالم, فیضان حضور ممتاز الاولیاء. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دو منٹ میں اسی بات کو میں مکمل کرتا. کچھ سالوں کے بعد میرے مخدوم زمانہ جب شہرت گڑھ کی سرزمین پر رونق افروز ہوئے, راجا کو پتا چلا کہ مخدوم زمانہ کی آمد ہوئی ہے, تو اپنے ان دونوں تولد ہوئے لڑکوں کو ہمراہ لیا, ساتھ میں ایک سینی لیا جس میں سونے چاندی ہیرے جواہرات کے زیورات رکھا, اور رکھ کر کے سرکار مخدوم زمانہ کی خدمت میں حاضر ہوا, پیش کیا. اس میں ایک چاندی کی انگوٹھی بھی تھی, سونے کی تسبیح بھی تھی. مخدوم زمانہ نے بطور یادگار صرف اور صرف اس چاندی کی انگوٹھی کو لے لیا, باقی زیورات کو آپ نے راجا کے حوالے کر دیا, باقی زیورات کو راجا کو واپس کر دیا. پھر بعد میں پتا چلا کہ مخدوم زمانہ کی عنایتوں سے جو بچے پیدا ہوئے تھے انہی بچوں سے راجا کثیر العیال ہو گیا. سرکار مخدوم زمانہ جب تک کے باقاعدہ حیات تھے اس وقت بھی آپ اپنی حیات ظاہری میں اپنے عقیدت مندوں, اپنے مریدوں, اپنے چاہنے والوں کی چاہتوں کی تکمیل فرمایا کرتے تھے, اور اب آپ دنیا سے وصال فرما گئے ہیں. اس وقت بھی ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ سرکار مخدوم زمانہ اپنے عقیدت مندوں, اپنے تمام مریدوں کی چاہتوں کی تکمیل فرمایا کرتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ مریدوں کو دل سے اپنے پیر کو پکارنا ہوگا, شرط یہ ہے کہ مریدوں کو اپنے دل سے اپنے دادا پیر کو پکارنا ہوگا. جب آپ دل سے پکاریں گے تو
انشاءاللہ تبارک و تعالی میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ جس چیز کے لیے طلب فرمائیں گے آپ کو وہ چیز حاصل ہو جایا کرے گی، آپ کو وہ چیز مل جایا کرے گی۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ قبل وصال بھی تصرف و اختیار کا درجہ رکھتے ہیں اور بعد وصال بھی انہیں من جانب اللہ تصرف و اختیار کا مکمل درجہ اور اختیار کا۔ وقت چونکہ بہت کم